بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 16 ذی القعدہ 1443 ہجری مطابق 17 جون 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موجودہ عیسائیت مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے جو دین لے کر آئے تھے وہ توحید والا دین تھا، یعنی اس میں صرف ایک اللہ کی عبادت اور اسی سے مانگنے اور اسی سے ڈرنے کا حکم تھا، اور اس میں وہ ساری خوبیاں موجود تھیں جو ہر زمانے میں اسلام کے اندر موجود رہی ہیں۔ لیکن اس وقت جو عیسائیت ہے اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ موجودہ عیسائیت دراصل سینٹ پال کی گھڑی ہوئی ہے، جو ایک یہودی تھا اور اس نے مذہب عیسائیت کو قبول ہی اس لیے کیا تھا تاکہ اس میں اپنی طرف سے تبدیلی کرے اور اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دے۔ موجودہ عیسائیت میں کئی عقیدے ایسے شامل کر لیے گئے ہیں جو شرک پر مبنی ہیں۔ ان میں سے ہم 2-3 کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے تثلیث یعنی ٹرینیٹی کا عقیدہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس میں واضح طور پر یہ بات موجود تھی کہ خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، لیکن موجودہ عیسائیت میں ایک خدا کی جگہ 3 خدا تسلیم کیے جاتے ہیں۔ تثلیث یعنی ٹرینیٹی کا مطلب یہ ہے کہ 3 خداؤں کا عقیدہ ہی کہ ان کے عقیدے کے مطابق باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں مل کر خدا ہے۔ ان تینوں کی تفصیلات میں ان کے یہاں بہت اختلاف ہے جو کسی بھی شخص کی عقل میں نہیں آ سکتا، لیکن ہم سمجھانے کی خاطر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک باپ سے مراد اللہ کی ذات، بیٹے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس سے مراد ایک فرشتہ ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تینوں الگ الگ بھی ہیں اور ایک بھی ہیں، تینوں مل کر ایک خدا ہیں اور ہر ایک الگ الگ بھی خدا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ایسا ہے کہ نہ وہ خود اسے سمجھ سکتے ہیں، نہ پوری طرح دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ ان کے اس عقیدے کو رد کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 73۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم، ان کی والدہ اور زمین کے تمام لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کیا اللہ کے مقابلے میں کسی کی کچھ چل سکتی ہے اور کوئی اسے روک سکتا ہے؟ مائدہ آیت نمبر 17۔ یعنی جب وہ اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے نہیں بچا سکتے تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ تثلیث کا یہ عقیدہ جتنا بیہودہ ہے شاید دنیا میں کوئی اور عقیدہ اتنا بیہودہ ہو۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ فکر و نظر اسلام ہی غالب رہے گا۔ مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں تم نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ آل عمران آیت نمبر 139۔ یہ آیت جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی جب مسلمانوں کو مکہ کے مشرکین سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست سے بہت سے مسلمان کمزور پڑ سکتے تھے، ہمت ہار سکتے تھے، تو اللہ پاک نے تسلی دی کہ ایک مسلمان کبھی بھی حالات سے گھبراتا نہیں ہے، وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا ہے۔ یہ حالات تو اللہ کے نظام کا حصہ ہے، کبھی اللہ پاک ایمان والوں کو فتح عطا فرما دیتا ہے، کبھی کافروں اور مشرکوں کو غلبہ دے دیتا ہے، لیکن حقیقی اور آخری غلبہ اہل ایمان کا ہی ہوتا ہے اور انجام کار انہی کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس لیے حالات سے بددل ہونے کے بجائے اہل ایمان کے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں پر کس حد تک عمل کر رہے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس کی وجہ ان کی ایک چھوٹی سی غلطی تھی، اس لیے اب جب بھی انہیں کہیں شکست ہو، تکلیف کا سامنا کرنا پڑے یا ظلم کا شکنجہ کسا جا رہا ہو تو انہیں اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ان سے کہاں چوک ہو رہی ہے، کہاں ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں، پھر اپنی اس غلطی کو پہچان کر اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ باقی رہا یہ حالات کا الٹ پھیر، تو یہ تو تاریخ میں ہمیشہ آتا آیا ہے۔ یہ حالات سے نہ کبھی اسلام کمزور ہوا ہے نہ کبھی کمزور ہوگا۔ اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ موجودہ وقت میں بھی مسلمانوں کو قرآن کی اس تسلی سے اطمینان حاصل کرنا چاہیے اور پھر اپنے حالات کی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ نہ ہم معاملات میں اچھے ہیں،
نہ ہمارے اخلاق اچھے رہ گئے، نہ ہماری عبادتوں میں روح باقی رہ گئی ہے، نہ ہمارے دلوں میں علم و عمل کا شوق باقی بچا ہے۔ یہ سخت حالات اس لیے لائے گئے ہیں تاکہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنے اصلاح کی فکر کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری ذات سے اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ہم اپنے کردار و عمل سے اسلام کے نمائندے بن جائیں۔ اگر ہم نے اس پہلو پر توجہ دی تو غلبہ پھر سے ہمارے لیے ہوگا۔ فکر و نظر، گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری طرف سے صحیح جواب۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ ایک مسلمان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و الفت دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ وہ اپنی ہر چیز گنوا سکتا ہے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک حرف برداشت نہیں کر سکتا۔ اسلام کے دشمنوں کو مسلمانوں کا اپنے رسول سے یہ تعلق برداشت ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور کر دیں۔ اس کے لیے وہ بہت سے حربے اپناتے ہیں، انہی میں سے ایک حربہ یہ بھی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے واقعے کے جواب میں مسلمانوں کو جہاں اور بہت سے ضروری طریقے اختیار کرنے چاہیے، مثلا مجرم کو سزا دلوانے کے لیے قانونی لڑائی لڑنا یا اس کے خلاف پرامن احتجاج کرنا وغیرہ، وہیں اس کے جواب کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ اپنے رسول سے پہلے سے زیادہ محبت شروع کر دے۔ وہ پہلے نمازوں کے پابند نہیں تھے تو اب نمازوں کی پابندی شروع کر دیں۔ اگر وہ حرام و حلال کا خیال نہیں رکھتے تھے تو اب حرام سے بالکل رک جائیں۔ پہلے اگر ان کے رہن سہن سے ان کا مسلمان ہونا ظاہر نہیں ہوتا تھا تو اب وہ اپنا رہن سہن ایسا اختیار کریں جسے دیکھ کر پتہ چلے کہ وہ مسلمان ہیں۔ غرض یہ کہ پہلے اگر ان کے دین و ایمان میں کوئی کمی تھی تو وہ اس کمی کو دور کر لیں۔ پہلے اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے تو اب ان کی زندگی اپنے رسول کے رنگ میں رنگ جائے۔ پہلے اگر وہ اپنے رسول کی سیرت سے ناواقف تھے تو اب خود بھی اس سے واقف ہوں اور دوسرے انسانوں کو بھی واقف کرائیں۔ اگر مسلمان اس طرح کرنے لگیں تو گستاخوں کی یہ حرکت انہی کے منہ پر الٹی پڑ جائے گی اور اس شر سے بھی خیر وجود میں آئے گا۔ من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔